کہ توبہ نعوذ باللہ کوئی انہوں نے غلط نہ کیا ہو یا کوئی حرام کام نہ کیا ہو تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. یہ عمل بہت لازوال ہے، اس کی قدر جانیے گا. وہ لوگ اس عمل سے یا اس وظیفے سے دور رہیں جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے دور رہیں. اگر یہ عمل آپ طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ جو آپ کا کوئی دوست احباب کوئی پیارا آپ سے دور جا چکا ہے وہ فوراً حاضر ہوگا. اگر کسی کے میاں ہے یا ہسبینڈ ہے یا شوہر ہے وہ ناراض ہو گئے فوراً حاضر ہو جائیں گے. اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے، کوئی والد ہے والدہ ہے وہ آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ بھی حاضر ہو جائیں گے. لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے، یہ وظیفہ کیا ایک تلوار کی طرح اتنی تیزی سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی اس کی طاقت ہے نا الحمدللہ. اگر آپ طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس سے بڑا میرے نزدیک کوئی وظیفہ نہیں ہے. چلیے آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں. وظیفے کی کرنے کی بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے. ہر وظیفے کو اتنا آسان اور اتنا ایزی نہ مطلب کہ لیا کریں. طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان ہر پرند چرند ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے. اگر وہ آج میں تسخیر جو ہے پیاروں کا عمل بتانے لگی ہوں کہ اپنے پیاروں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے. اگر آپ کسی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، کسی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت سنگ دلی یا بہت زیادہ مطلب کہ بہت برا بہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے یا آپ کی وہ بات نہیں مانتا، پہلے وہ ٹھیک تھا اور ایک دم سے اس نے اپنا رخ بدل لیا یا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا یا آپ کی کسی کوئی بات اس کو بری لگی، آپ اس کے دل سے یہ بات نکلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور غلط کام کے لیے یہ عمل نہیں کریں. حرام مقصد کے لیے میں آپ کو پہلے کہوں گی اس کے جو کہ نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر طریقے سے عمل کریں. طریقہ عمل یہ ہے، جمعرات والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. سب سے پہلے اول غسل کیجئے گا، وضو کیجئے گا. ٹھیک ہے، غسل کے بعد بھی وضو کیجئے گا. ایک پیالہ پانی لے کر اس میں تھوڑا سا عرق گلاب ملا لیں اور عمل کو عصر کے وقت خانہ کعبہ رخ بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے. آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے، اپنے پیاروں کا آپ نے تصور کرنا ہے جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنے ذہن کو صرف اپنے اس وظیفے کی طرف رکھیں. 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اللہ الصمد آپ پڑھیں گے. اس کے بعد پانی کے اوپر آپ دم کریں گے. پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں. آپ نے پینا ہے وہ پانی انشاءاللہ ایک دن میں ہی. اگر آپ کی لگن سچی ہے نا، وہ مطلوب جس کو آپ طلب کر رہے ہیں، جس کو آپ جس پیارے کو اپنے کو بلانا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے گا ایک دن میں. الحمدللہ اس کی اتنی پاور ہے. ایک دن میں حاصل نہ ہو تو یہ عمل 3 دن کرنا ہے. ناغا نہیں ہونے دینا، ٹائم کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، دن تو چلو کوئی نہیں، دن تو آپ جمعرات کو شروع کر دیں، شروعات ہو جائے. باقی آپ ناغا نہیں کریں گے. 3 دن سے 7 دن تک کا یہ عمل ہے اور 7 دن میں 3 دن میں حاضر ہوگا، 4 دن میں 5 دن میں 7ویں دن انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا. اگر آپ کی سچی لگن ہے اس ورد کو کرتے ہوئے، اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے آپ نے یہ ورد کرنا ہے. الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو الحمدللہ مل جائے گا. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا کام کرتا ہے. الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے. اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے تو توبہ نعوذ باللہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے کلام کو پکارنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ گناہ، بلکہ آپ توکل رکھ کے مضبوطی عمل کریں انشاءاللہ. الحمدللہ کوئی بہن ہے اس کے شوہر ناراض ہیں وہ بھی کر سکتی ہے، کوئی بھائی ہے اس کی بیوی ناراض ہے وہ بھی. توکل مضبوط رکھیں. میرا کام ہے آپ تک علم پہنچانا. توکل مضبوط اپنے رب پہ رکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عمل پسند آتا ہے تو لوگوں تک یہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں. یہ آپ کے اوپر چھوڑتی ہے.
یہ بہن آپ کے اوپر اپنا جو یہ والا کام ہے شیئر کرنے کا، وہ میں نے آپ کو دیا ہے. آپ اپنے چینل کو یا اپنی بہن کی اس ویڈیو کو کتنا بلند کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب استطاعت کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں. بے شک 1000 روپیہ دے سکتے ہیں، بے شک 500 روپیہ دے سکتے ہیں. آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا، الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا ایصال ثواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا. آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب استطاعت ہیں تو مدرسے کی مدد کریں. نمبر 2، اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، چھوٹا سے چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں جادو ہے، کاروباری بندش ہے، اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی، کوئی بھی مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے. ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لیے وسیلہ بنے، تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. آپ کی اولاد کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا ثواب ملے، آپ کو آخرت میں اس کا ثواب ملے. ایک حدیث کو پلانا، اس کا ثواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے. صرف ایک بات کو پلانا، کسی کی مدد کر دینا. اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئیں، چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو، اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں. اگر آپ سنسیئر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پہ رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں، معصوم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مدارس میں داخل ہوتے ہیں، ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے. کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زیادہ دین کا نقصان ہوگا. وہ بھی ذریعہ معاش کے لیے دنیا میں در بدر ذلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے. تو اس لیے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کے اگر عزیز و قریب ہیں ان سب کو بھی یہ میسج سینڈ کریں، اپنے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ یہ میسج کو سینڈ کریں، وظائف اور عملوں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیض یاب بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لیے وسیلہ بھی بنا لیں. اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں. مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے. اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے تو سمجھے آپ مدارس میں نہیں، مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ
جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں. اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس کا نصیب تھا، یہ جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ ہے غیبی موکل کا عمل. تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ الحمدللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا. ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. یہ غیبی موکل کا عمل تھا، تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش ہے، یہ غیبی موکل ہے کیا؟ تو غیبی موکل کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی، آپ صرف سوتے وقت ایک ریکارڈنگ سینڈ کی جائے گی، وہ آپ سنیں گے تو موکلین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی. ساتھ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی. یہی بس چھوٹا سا غیبی موکل کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرے جو وظائف آپ کو سینڈ کیے ہیں یا میں نے آپ کو پوسٹ کیے ہیں، تو آپ نے بہت زیادہ ان کو پسند کیا. بہت بہت پھر سے شکریہ آپ کا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے کمنٹس باکس میں آ کر جو میرے بہن بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو وظیفے کا سلسلہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. ایک وظیفہ میں نے پوسٹ کیا تھا محبت کے بارے میں، وہ لوگوں کو بہت پسند آیا. آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی. بہت سے لوگوں کی فرمائش پہ آج میں ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں. بہت پیارا ہے. یا ودود، ایک ایسا وظیفہ جو آج سے پہلے کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں آپ کو پتا لگا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا. میرے وظائف میں صرف اتنا ضرور فرق ہوگا کہ میرے وظائف سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گی وہ کبھی بھی کسی بھی چینل پر آپ نے نہیں سنے ہوں گے. صرف 4 منٹ کا یہ وظیفہ ہے. آپ نے یہ ایک ایسا لاجواب وظیفہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں ہم سے ناراض ہیں، ہمارا کوئی دوست احباب ہم سے ناراض ہے، ہماری بھائی بہن میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کیسا بھی، کسی کو منانے کے لیے اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گی. لوگ وظیفہ بتا دیتے ہیں، پھر نیچے کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. کیونکہ طریقہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بتایا کریں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں، اس کا کس طرح ہم اس سے مدد حاصل کریں. دیکھیں جیسے میں نماز کے بارے میں کہتی ہوں، نماز میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں نا اس میں شر ہوتا ہے نا، شر کی وجہ سے